ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا۔ اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ جمعہ کا دن ملنا بہت بڑی نعمت ہے۔ جمعہ کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہ جو رمضان گزر رہا ہے 2026 کا، اس رمضان میں ہماری زندگیوں میں 5 مرتبہ جمعہ کا دن آیا۔
تو رمضان میں 5 دن جمعہ کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کی جمعہ چند الگ الگ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ہر انسان تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا یا تو روزانہ حساب ڈالتا ہے، آج کے دن میں نے کتنا کمایا، یا یہ کہ ہفتے میں ایک مرتبہ حساب ڈالتا ہے کہ اس ہفتے میں نے کتنا کمایا، یا یہ کہ مجھے کتنا نقصان ہوا، یا یہ کہ مہینے میں ایک مرتبہ حساب ڈالتا ہے کہ اس مہینے میں نے کتنا کمایا، یا یہ کہ کتنا نقصان اٹھایا۔ ہر ایک کو اس کا تجربہ ہے۔ ترمذی میں روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ عقل مند، چالاک، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا، اپنی زندگی کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا، اپنی زندگی کا حساب لے، اور مرنے کے بعد کام آنے والے اعمال کی تیاری کرے۔ تو اس روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک لفظ استعمال فرمایا، من دان نفسہ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ خود بیان فرماتے ہیں، یحاسب نفسہ فی الدنیا قبل ان یحاسب یوم القیامہ۔ کل قیامت کے دن تمہاری زندگی کا حساب لیا جانے سے پہلے دنیا ہی میں تم اپنی زندگی کا حساب لو۔ مجھے مرنے کے بعد اللہ کی عدالت میں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر زندگی کا حساب دینا ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے دنیا کی زندگی ہی میں اپنی زندگی کا جائزہ لے، میں نے اپنی زندگی کا دن اور رات اور مہینہ اور سال کیسے گزار رہا ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ تمہاری زندگی کا حساب لیا جانے سے پہلے تم خود اپنی زندگی کا حساب لو۔ آخر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو بندہ یا بندی دنیا ہی میں اپنی زندگی کا حساب لیتا رہے گا، جائزہ لیتا رہے گا، کل قیامت کے دن اس کا حساب آسانی سے لیا جائے گا۔
میں نے یہ باتیں اس لیے کہا، آج رمضان کا 30واں دن ہے اور آخری دن ہے۔ میں اور آپ اس رمضان کا حساب لیں۔ میں نے رمضان کا ایک ایک دن، رمضان کی ایک ایک رات میں نے کیسے گزارا؟ رمضان کے اندر اللہ کی طرف سے جو رحمتیں، برکتیں، انوارات، تجلیات نازل ہو رہے تھے، کیا میں نے ان رحمتوں، برکتوں، انوارات، تجلیات کو حاصل کیا یا محروم ہو گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، رمضان کے شروع کے 10 دن اللہ کی رحمت کے۔ اب ہم سوچیں، کیا میں رمضان کے شروع کے 10 دن روزوں کا، تراویح کا، نماز کا، اللہ کی بندگی کر کر کیا میں نے اللہ کی رحمت کو پایا؟ یا یہ کہ غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں رمضان کے شروع کے 10 دن گزار کر اللہ کی رحمت سے محروم ہو گیا؟ رمضان کے شروع کے 10 دن میں نے کیا حاصل کیا؟ میں نے کیا پایا؟ کیا اللہ کی رحمت کو پایا یا یہ کہ اللہ کے عذاب کو پایا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، رمضان کے درمیان کے 10 دن مغفرت کے۔ میں اور آپ غور کریں، جائزہ لیں، حساب لیں، رمضان کے درمیان کے 10 دنوں میں کیا میں نے اپنی مغفرت کروا لی؟ کیا میں نے اپنی بخشش کروا لی؟ سینکڑوں مرتبہ آپ نے وہ روایت و حدیث سنی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام منبر پر چڑھتے ہوئے پہلا قدم رکھا تو آمین کہا، دوسرا قدم رکھا تو پھر آمین کہا، تیسرا قدم رکھا، تیسرے درجے پر آمین کہا۔ صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، آج تک ہم نے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، جب میں منبر پر پہلا قدم رکھا، جبرائیل آئے اور یوں کہا، وَعُودَ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ وَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے آپ کی امت کے وہ لوگ جنہوں نے رمضان پایا پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کروا لی۔ رمضان میں روزوں کا اہتمام کرتے، تراویح کا اہتمام کرتے، نمازوں، تلاوت، دعاؤں، توبہ کا اہتمام کرتے، نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھتے، زندگیوں کو سنوار لیتے، ان کی مغفرت ہو جاتی، لیکن تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان پایا پھر بھی اپنی مغفرت نہیں کروائی۔ جبرائیل نے بد دعا دی تو میں نے آمین کہہ دیا۔ اب ہم
اندازہ لگائیں رمضان زندگیوں سے نکل چکا، کیا ہم میں اور آپ رمضان میں اپنی مغفرت کروا لیے؟ کیا جبرائیل کی یہ بددعا سے میں اور آپ اپنے آپ کو بچا لیے، یا یہ کہ جبرائیل کی بددعا سے میں اور آپ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے؟ ہر آدمی اپنے دل میں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، میرا رمضان کیسے گزر گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، رمضان کے آخر کے 10 دن جہنم سے چھٹکارے کے ہیں۔ آج آخری دن گزر رہا ہے، کیا میں اور آپ جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لیے، یا یہ کہ میں اور آپ محروم ہو گئے؟ ہر ایک کو سوچنا چاہیے وہ جہنم جس سے نبیوں نے پناہ مانگی، وہ جہنم ہر نماز کے بعد میرے اور آپ کے نبی پناہ مانگتے تھے، ہر صحابی جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ کیا وہ جہنم سے میں اور آپ آزادی کا پروانہ حاصل کر لیے، یا یہ کہ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے؟ رمضان کا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا، میں نے یہ عشرہ کیسے گزارا؟ جہنم سے بچنے کی فکر کی، یا یہ کہ غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں گزار کر جہنم کے قریب ہوتے ہوئے چلے گئے؟ ہر ایک جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ نے روزہ فرض قرار دیا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تم پر فرض قرار دیے گئے۔ روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ روزوں کی روح کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے بندے روزہ رکھ کر زندگی میں تقویٰ حاصل کر لے، روزہ رکھ کر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل میں، زندگی میں پیدا کر لے۔ 30 رمضان کے 30 دن گزرتے ہوئے چلے گئے، روزوں کا اہتمام کیا۔ آج عید کی رات ہے، اب جو رات آنے والی ہے یہ عید کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے۔ آج ہم سوچنا چاہیے 30 دن میں نے روزے رکھا، تراویح پڑھا، زکوٰۃ ادا کیا، فطرہ ادا کیا، تلاوت میں نے کی، کیا میری زندگی میں تقویٰ کی نعمت حاصل ہوئی، یا یہ کہ روزہ رکھنے کے باوجود میں نے تقویٰ نہیں پایا، اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت میں نے حاصل نہیں کی؟ جائزہ لینا چاہیے۔ رمضان میں نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، روزہ رکھ کر آنکھ کا غلط استعمال نہیں کیا، زبان کا غلط استعمال نہیں کیا۔ کیا میں نے روزہ رکھ کر وہ تقویٰ پا لیا کہ رمضان کے بعد بھی میں آنکھوں کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤں گا، پھندوں سے بچاؤں گا، سنگوں سے بچاؤں گا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، بخاری شریف کی روایت ہے، آپ نے بیان فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، سب سے بڑا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منہیات
مطلب یہ اللہ نے جن جن کاموں سے، اللہ نے جن جن چیزوں سے، اللہ نے جن جن اعمال سے منع کر دیا، روک دیا، ان حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے، حرام باتوں سے، حرام اعمال سے اپنے آپ کو بچانے والا یہی اصل مہاجر ہے۔ ایک مہاجر وہ جو اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنا ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں چلے جانا، وہ بھی مہاجر ہے۔ نیت پاک ہے، نیت صحیح ہے، میرے ایمان کی حفاظت، میری جان کی حفاظت، ملک چھوڑ کر کسی اور ملک میں جانے والا یہ مہاجر، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ بھی مہاجر ہے جو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے، حرام باتوں سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والا یہ اصل مہاجر ہے۔ کیا میں نے رمضان میں وہ تقوی پا لیا کہ وہ تقوی کی بنیاد پر میں حرام سے بچ جاؤں، حرام کاموں سے بچ جاؤں، یا یہ کہ تقوی میں نے حاصل نہیں کیا، تقوی کی نعمت سے محروم ہو گیا؟ میں اور آپ جائزہ لینا چاہیے، حساب لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا روزوں کا اہتمام کرو، روزوں کی پابندی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میدان محشر میں یہ روزہ اللہ کی عدالت میں شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ الصیام اے ربی منعتہ الطعام والشہوات بالنہار، یہ روزہ اللہ کی عدالت میں عرض کرے گا یا اللہ یہ تیرا بندہ، یہ تیری بندی دن میں روزہ رکھا، اپنے آپ کو کھانے سے بچائے، پینے سے بچائے اور شہوتوں سے اپنے آپ کو بچایا، یا اللہ انہوں نے روزہ رکھا، فشفعنی فیہ، میری شفاعت ان کے حق میں قبول کر لے۔ جائزہ لو، کیا میں نے رمضان میں روزوں کا اہتمام کر کے کل قیامت کے دن یہ میرا روزہ میری شفاعت کرے گا؟ یا یہ کہ رمضان آیا میں نے روزہ نہیں رکھا، دیکھتے نہیں ہزاروں لاکھوں نوجوان لڑکے لڑکیاں صحت مند تندرست جوانی رکھنے والے رمضان میں روزہ نہیں رکھے، یوں ہی گزار دیا۔ سوچو کل قیامت کے دن کیا ہمارا روزہ ہمارے حق میں شفاعت کرے گا؟ روزہ ہی نہیں رکھا تو شفاعت کہاں کریں گے؟ جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ قرآن، اللہ کا قرآن اپنے اللہ کے بندوں کے حق میں شفاعت کرے گا۔ القرآن منعتہ النوم باللیل فشفعنی فیہ، یہ اللہ کا قرآن اللہ کی عدالت میں کہے گا یا اللہ یہ تیرا بندہ، یہ تیری بندی رات کے اندھیروں میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں انسان غفلت کی نیند میں سونے والے سو رہے تھے، لیکن یہ تیرا بندہ، یہ تیری بندی رات کے اندھیروں میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ رمضان آیا، تراویح میں کھڑے ہو کر اطمینان سکون کے ساتھ، کوئی شکایت نہیں، کوئی اعتراض نہیں، آرام سکون کے ساتھ قرآن کے دیوانے بن کر، قرآن کی عظمت، قرآن کی محبت دل میں لے کر یا اللہ یہ تیرے بندے قرآن سن رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے،
مسجدوں میں، گھروں میں یہ تیرے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ وَشَفِّعْنِي فِيهِ، یہ قرآن کہے گا یا اللہ یہ میری تلاوت کرنے والے میری شفاعت ان کے حق میں قبول کر لے، جنہوں نے رمضان میں یا غیر رمضان میں قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا۔ دن میں دیکھو تلاوت کرنے والے، رات میں دیکھو تلاوت کرنے والے، یہ قرآن شفاعت کرے گا۔ جنہوں نے رمضان آیا تراویح نہیں پڑھی، قرآن کہاں سنا، یا یہ کہ گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں، کیا یہ قرآن میرے حق میں شفاعت کرے گا؟ جائزہ لینا چاہیے۔ رمضان گزر رہا ہے، چند گھنٹے رہ گئے، چند لمحے رہ گئے، اپنے نفس کا، اپنی زندگی کا، ایک مہینہ رمضان کا، 30 دن رمضان کے جائزہ لینا چاہیے۔ رمضان کا دن میں نے کیسے گزارا، رمضان کی راتیں میں نے کیسے گزارا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرمائے، تسحروا فإن فی السحور برکہ، رمضان میں صبح سویرے، صبح صادق سے پہلے اٹھو، سحری کا انتظام کرو، سحری کھاؤ، سحری میں اللہ نے برکت رکھا ہے۔ میرے بھائیوں جائزہ لو، رمضان کے 30 دن گزر گئے، کیا میں سحری میں بیدار ہو کر اللہ کی برکتوں، اللہ کی رحمتوں کو پایا، یا یہ کہ غفلت میں سو کر اللہ کی برکتوں، اللہ کی رحمتوں کو میں نے ٹھکرا دیا؟ تیری برکت مجھے نہیں چاہیے۔ یہ غفلت میں سونے والے، سحری نہ کھانے والے، روزہ نہ رکھنے والے، گویا اپنے عمل سے یہ دعوت، یہ پیغام دے رہے تھے، اللہ کی برکت مجھے نہیں چاہیے، اللہ کی رحمت مجھے نہیں چاہیے۔ جنہوں نے سحری میں اٹھا، سحری استعمال کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا برکت ہے، رحمت ہے۔ جائزہ لو، کیا میں نے اللہ کی برکت کو پایا، یا یہ کہ میں اللہ کی برکتوں، رحمتوں سے محروم ہو گیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، افطاری کے موقع پر، افطاری کے موقع پر اللہ اپنے بندوں اور بندیوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، ان للہ عز وجل فی کل لیلۃ من رمضان 600 الف عتیق من النار، ہر رمضان کے ہر دن افطاری کے موقع پر اللہ اپنے بندوں اور بندیوں میں سے 6 لاکھ، کوئی معمولی نہیں، افطاری کے موقع پر 6 لاکھ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، بری کر دیتا ہے۔ جائزہ لو، کیا افطاری کے موقع پر مجھے جہنم سے آزاد کر دیا گیا؟ جنہوں نے روزہ رکھا، افطاری کا انتظام کیا، صحیح زندگی گزاری، صحیح رمضان گزارا، امید رکھنا چاہیے، ممکن ہے اللہ کی ذات سے امید ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ انشاءاللہ مجھے ملنے والا۔ جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، صحیح رمضان نہیں گزارا، افطاری کے موقع پر بازاروں میں، دکانوں میں، اپنے کارخانوں میں، یا یہ کہ بیکار سرکلوں میں، ہوٹلوں میں اور میدانوں میں جانوروں کی طرح زندگی گزار کر رمضان گزر گیا،
ڈرنا چاہیے کیا اللہ مجھے جہنم سے آزاد کیا یا یہ کہ جہنم سے میں قریب ہو گیا؟ جائزہ لینا چاہیے۔ روزانہ افطاری کے موقع پر 6 لاکھ اللہ اپنے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ جب رمضان کا آخری دن آتا ہے، آج جمعہ کا دن رمضان کا آخری دن ہے، آج جب افطاری کا وقت آتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا شروع رمضان سے لے کر اب تک روزانہ جتنے بندوں کو آزاد کیا جاتا رہا، اتنی تعداد کے بقدر آج آخری دن میں اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ہر دن 6 لاکھ، ہر دن 6 لاکھ، تو 6 لاکھ کتنے ہو گئے؟ 30 دن رمضان کے، ہر دن 6 لاکھ، تو ہر دن کے حساب ڈالو 30 دن میں کتنے ہو گئے؟ اتنی تعداد کے بقدر رمضان کے آخری دن افطاری کے موقع پر اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ جائزہ لینا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ شروع میں نے کہا تجارت کرنے والا، بزنس کرنے والا یا تو ہر دن حساب ڈالتا ہے آج میں نے کتنا کمایا، کتنا نقصان ہوا، یا یہ کہ ہفتے میں 1 مرتبہ حساب ڈالتا ہے اس ہفتہ میں نے کتنا کمایا، یا یہ کہ مہینے میں 1 مرتبہ حساب ڈالتا ہے کہ اس مہینے میں نے کتنا کمایا، کتنا نقصان ہوا۔ رمضان گزر رہا ہے، جائزہ لو میرا رمضان کیسے گزر گیا؟ غفلت میں گزر گیا یا اللہ کو راضی کرنے میں گزر گیا؟ مجھے بھی حساب ڈالنا چاہیے، آپ کو بھی محاسبہ جائزہ لینا چاہیے۔ بہرحال میرے بھائیوں، رمضان کا آخری دن جنہوں نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، تلاوت کی، زکات کیا، فطرہ ادا کیا، سینکڑوں خیر کے کام، بھلائی کے کام آپ نے کیے، یہ بھی سوچو کیا میرا روزہ، میری تراویح، میرا فطرہ، میری زکات، میری تلاوت، میری دعا، میری توبہ، میرا درود، میرا ذکر، میرا دن، میری رات، کیا اللہ نے قبول کر لیا یا یہ کہ اللہ نے رد کر دیا؟ اللہ الصمد، اللہ کسی کے عمل کا محتاج نہیں، ہمارے روزوں کا محتاج نہیں، ہماری تراویح کا محتاج نہیں، وہ بے نیاز۔ ڈرنا چاہیے کیا میرے اعمال مردود کر دیے گئے، رد کر دیے گئے، ریجیکٹ کر دیے گئے، یا یہ کہ اللہ میرے اعمال قبول فرما لیا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمایا یقیناً اللہ متقیوں کے اعمال قبول فرماتا ہے۔ تقوی کے ساتھ روزہ رکھنے والے، تقوی کے ساتھ تلاوت کرنے والے، تقوی کے ساتھ تراویح پڑھنے والے، تقوی کے ساتھ زکات فطرہ ادا کرنے والے، ہر عمل قبول ہونے کے لیے تقوی ضروری، تقوی والوں کے اعمال اللہ قبول فرماتا ہے۔ سوچو کیا میرے روزے قبول ہو گئے؟ کیا میری تراویح قبول ہو گئی؟ ابن الفضل رحمت اللہ علیہ یہ تابعی ہیں، ان کا عمل یہ تھا رمضان گزرنے کے بعد بھی
6 مہینے تک دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے، یا اللہ رمضان میں نے روزے رکھا، قبول کر لے، تراویح میں نے پڑھی، قبول کر لے، تلاوت میں نے کی، زکوٰۃ میں نے ادا کی، میں نے فطرہ دیا، رمضان میں جو اعمال کیے یا اللہ قبول فرما لے۔ رمضان کے بعد بھی 6 مہینے تک دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہم کو بھی سوچنا چاہیے، کیا میرے اعمال اللہ نے قبول کر لیا یا رد کر دیا؟ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے اللہ کو منوانا چاہیے، یا اللہ میرے اعمال قبول کر لے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ماشاءاللہ رمضان میں روزہ رکھنے والے روزہ رکھا، تراویح پڑھنے والے تراویح پڑھی، سینکڑوں اعمال کیے، غریبوں کا حق، بیواؤں کا حق، مسکینوں کا حق، علماء کا حق، فلاں کا حق ماشاءاللہ آپ نے ادا کیا۔ رمضان صحیح گزارا، سینکڑوں اعمال کیے۔ اعمال کرنے کے بعد اپنے اعمال کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری۔ مال ملنے کے بعد، دولت ملنے کے بعد، دکان، کارخانے، بینک بیلنس، گھر ملنے کے بعد جائیداد کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری۔ اعمال کرنے کے بعد اپنے نمازوں کی حفاظت، اپنے روزوں کی حفاظت، اپنی تراویح کی حفاظت، اپنی زکوٰۃ، اپنے فطرے کی حفاظت، اپنی تلاوت کی حفاظت کرنا یہ بھی ضروری۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم نے اعمال کیے اور یہ اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ قرآن مجید میں اللہ نے کئی جگہ بیان فرمایا، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، میرے بندو تم اپنے اعمال باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ اعمال کیسے ضائع ہو جاتے ہیں؟ قرآن مجید کا 3واں پارہ میرے رب نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو تم اپنی صدقات، اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، تباہ نہ کرو۔ وہ کیسے ضائع ہو جاتا ہے؟ اللہ نے خود کہا کہ زکوٰۃ دینے کے بعد تم نے احسان جتلایا، غریبوں کا حق ادا کرنے کے بعد، فطرہ دینے کے بعد، یا یہ کہ کسی کو ہدیہ دینے کے بعد احسان جتلایا۔ دیکھو یہ بھوکا تھا، پیاسا تھا، فلاں تھا، میں نے مالی تعاون کیا، میں نے زکوٰۃ دیا، میں نے فطرہ دیا، میں نے اپنے مال سے وہ آدمی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کیا۔ احسان جتلانے والے احسان جتلاؤ گے، تمہارے اعمال، تمہاری زکوٰۃ، تمہارا فطرہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ زکوٰۃ دینے کے بعد، فطرہ دینے کے بعد کسی اور کو تکلیف پہنچائے، کسی کو نقصان پہنچائے، کسی کو تکلیف پہنچانے سے تمہاری زکوٰۃ، تمہارے صدقات ضائع ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ تمہارا ہر عمل محفوظ ہونا چاہیے، تمہارے ہر عمل کی حفاظت ہونا چاہیے۔ ایک روایت مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرمایا، صحابہ سے سوال کیا، اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ مجھے بتاؤ غریب کون ہے، نادار کون ہے، ضرورت مند کون ہے، مجھے بتائیے۔ صحابہ نے کہا، ان المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمارے درمیان غریب وہ جس کے پاس کوئی درہم نہیں، کوئی دینار نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی چیز نہیں ہے۔ غریب یہ ہے، ضرورت مند یہ ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ورجنل اور اصل غریب یہ نہیں بلکہ میری امت کا غریب وہ کل میدان معاشر میں آئے گا نمازوں کا ذخیرہ لے کر آئے گا زکوٰۃ کا ذخیرہ لے کر آئے گا اور روزوں کا ذخیرہ لے کر آئے گا۔ تین اعمال بیان کیے، نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا ذخیرہ، نیکیوں کا انبار لے کر آئے گا۔ جب آئے گا کچھ اور لوگ آئیں گے اللہ کی عدالت میں کہیں گے یا اللہ یہ تیرا بندہ نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکوٰۃ دینے والا، یا اللہ یہ تیرے بندے نے دنیا میں مجھے گالی دی، وقد شتم هذا وقذف هذا واكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا۔ لوگ آئیں گے کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے گالی دی۔ کوئی آئے گا اور کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پر الزام لگایا، تہمت لگایا، یا اللہ یہ تیرا بندہ میری جان پر حملہ کیا، میرے خون پر حملہ کیا، یا اللہ یہ تیرا بندہ مجھے ناحق مارا۔ ایسے ایسے لوگ آئیں گے یا اللہ یہ نمازی مجھے ستانے والا، اللہ کہے گا اچھا چلو اس کی نمازوں کا ثواب، اس کے روزوں کا ثواب، اس کی زکوٰۃ کا ثواب یہ مظلوموں کے حوالے کرو، ان کے حوالے کرو۔ حوالے کرتے کرتے اس کی نیکیاں ختم، اور بھی لوگ آئیں گے اور اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ نیک تھا مگر ظالم تھا، اب کیا کریں؟ نیکیاں نہیں۔ اللہ کہیں گے یہ مظلوموں کے گناہ اس کے سر پہ ڈالو، سر پہ ڈال دیا جائے گا۔ آخر میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ثم طرح فی النار، پھر یہ بندے کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا میری امت کا غریب یہ ہے، ضرورت مند یہ ہے، دنیا میں نیکیاں کمایا، روزے رکھا، نماز پڑھا، زکوٰۃ ادا کیا، لیکن لوگوں کو گالیاں دینے والا، لوگوں پہ الزام لگانے والا، لوگوں کی غیبتیں کرنے والا، دلوں میں حسد رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، بغض کرنے والا، دشمنی کرنے والا، یہ وہ گندے اعمال ہیں۔ کل قیامت کے دن اس کے نیک اعمال اوروں کے حوالے کر دیے جائیں گے، اوروں کو دے دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں اپنے اعمال کی حفاظت کی فکر کرو اور اعمال پہ استقامت سے رہو۔ رمضان آیا، نمازوں کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، تراویح کا اہتمام۔ ابھی مغرب میں چاند نظر آئے گا، ایسا نہیں نماز چلی گئی، تلاوت ختم ہو گئی، اعمال ختم ہو گئے۔ نہیں، نماز زندگی بھر پڑھتے رہو۔ رمضان کے مسلمان بن کے نہ رہو، زندگی بھر کے مسلمان بن کے رہو۔ رمضان کے مومن بن کے نہ رہو، زندگی بھر کے مومن بن کے رہو، زندگی بھر اعمال کرتے رہو۔ رمضان میں روزے ختم ہوئے، نماز ختم نہیں ہوئی، تلاوت ختم نہیں ہوئی، سچائی ختم نہیں ہوئی، امانت داری
ختم نہیں ہوئی، شرم و حیا ختم نہیں ہوئی، اور رمضان آیا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا، رمضان ختم، پھر گناہ والی زندگی۔ ایسا نہ ہو، اعمال کے ساتھ زندگی گزارو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے مل کے رہو، سب سے جڑ کے رہو، رشتہ داروں کے ساتھ مل کے رہو، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ مل کے رہو، جڑ کے رہو۔ رشتہ داری کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرمایا، کل میدان محشر قائم ہوگا، یہ رشتہ داری اللہ کے عرش کو پکڑی ہوئے ہوگی، الرحم معلقۃ بالعرش، یہ رشتہ داری اللہ کے عرش کو تھام کر اللہ سے کہے گی، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ اے اللہ، جن تیرے بندوں نے دنیا میں آپس میں مل کے رہے، جڑ کے رہے، رشتہ داری کو نبھاتے رہے، یا اللہ، بچوں کو خاموش کرائے، یا اللہ آج اپنی رحمت سے ان کو جوڑ لے، اپنی رحمت کے قریب کر لے، اور وہ رشتہ داری کہے گی، یا اللہ، دنیا میں جن تیرے بندوں نے رشتہ داری کو ختم کر دیا، جسے دیکھو لڑنے والے، بیوی سے جھگڑنے والے، اولاد سے نفرت کرنے والے، سسرال والوں سے نفرت کرنے والے، اپنے خاندان قبیلے سے لڑنے والے، جھگڑنے والے، کل قیامت کے دن یہ رشتہ داری کہے گی، یا اللہ آج اپنی رحمت سے اسے دور کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مل کے رہو، جڑ کے رہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ داری کو توڑنے والے، رشتہ داری کو ختم کرنے والے جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اپنی سزا جہنم میں بھگتنے کے بعد پھر آخر میں جنت میں جائیں گے۔ رشتہ داری کوئی معمولی نہیں، مل جاؤ آپس میں، رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے، شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے، کم سے کم فون کے ذریعے سے بات کر لو، سلام کر لو۔ جن جن سے تم بات نہیں کیا کرتے، فون کے ذریعے سے بات کر لو، سلام کر لو، معافی مانگ لو۔ رمضان چند گھنٹے کا مہمان رہ گیا، چند لمحوں کا مہمان رہ گیا۔ رمضان ختم ہونے سے پہلے، شوال کا چاند نظر آنے سے پہلے دلوں کو پاک کر لو، دلوں کو صاف کر لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پیغام سنایا، وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَقَاطَعُوا، کیا کیا بہترین پیغام سنایا۔ آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں جلن پیدا نہ کرو، آپس میں نفرتیں پیدا نہ کرو، ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو جاؤ۔ کولار کی زبان میں بولنا کٹو، ایک دوسرے کے پیر کھینچنے کے پیچھے مت پڑو، اور رشتہ داری کو ختم مت کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر میں بیان فرمایا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کے رہو، بھائی بھائی بن کے رہو۔
رمضان آیا، ایک دوسرے کو تم نے سموسہ کھلایا، پانی کا انتظام کرنے والے، افطاری کا انتظام کرنے والے، گنجی کا استعمال کرنے والے، سحری افطاری کا انتظام کرنے والے، رمضان میں تم نے یہ نہیں دیکھا یہ میرا دشمن، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ فلاں، آپ نے کوئی چیز نہیں دیکھا، تمہارے دلوں میں بھید بھاؤ نہیں تھا۔ رمضان میں دیکھو ہر ایک کے ساتھ اکرام کا معاملہ، ایثار کا معاملہ۔ رمضان ختم ہو جائے، رمضان کے بعد بھی دل پاک رکھو، دماغ پاک رکھو، سینہ پاک رکھو، عداوت دشمنیاں ختم کرو، محبت پھیلاؤ، پیار پھیلاؤ، امن شانتی کا پیغام پھیلاؤ، مل کے رہو۔ میرے بھائیوں، اپنے روزوں کا فطرہ ادا کرو، فطرہ ضرور ادا کرو۔ گزشتہ جمعہ بھی کہا یا تو 1120 روپیہ یا 980 روپیہ یا ایک آخری درجہ 100 روپیہ، زیادہ سے زیادہ ایک فطرہ اپنے روزوں کا ادا کرو، تاکہ فطرے کی برکت سے ہمارے روزے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرنے سے مالوں کی صفائی، فطرہ ادا کرو، فطرہ ادا کرنے سے روزوں کی صفائی، اور تلاش کرو، تحقیق کرو، انکوائری کرو، میری زکوٰۃ کسے دینا چاہیے، میرا فطرہ کسے دینا چاہیے۔ آنکھ بند کر کے ہر ایک کو زکوٰۃ مت دینا، فطرہ مت دینا۔ جاؤ، غریب کون، محتاج کون، تلاش کرو، تلاش کرنے کے بعد اپنی زکوٰۃ ان کے حوالے، اپنا فطرہ ان کے حوالے کرو۔ اور میرے بھائیوں، رمضان گزر رہا ہے، توبہ کرو، اللہ سے توبہ کر لو، یا اللہ رمضان آیا، 30 دن گزر رہے ہیں، میں نے غفلت میں، سستی میں، کاہلی میں رمضان گزار دیا۔ کتنے اللہ کے بندے نہ روزہ رکھا، نہ نماز پڑھی، نہ تراویح پڑھی، کوئی عمل نہیں کیا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ توبہ کر لو۔ ہاں، فرض نمازوں کی قضا کرو اور روزوں کی قضا کرو اور توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگ لو، یا اللہ معاف کر دے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، میرے رب نے قرآن میں بیان کیا، اے ایمان والو سچی توبہ کرو، پکی توبہ کرو۔ تفسیر مظہری ایک کتاب ہے تفسیر کی، اس کتاب کے اندر ایک روایت، کسی نے سوال کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے، سچی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ پکی توبہ کا مطلب کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے 6 باتیں بیان فرمائی۔ 6 باتیں جب تمہارے اندر پیدا ہو جائے تو سمجھو تم نے سچے دل سے توبہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلی بات یہ بیان فرمائی، جو برا عمل، جو گناہ تم نے کر دیا، ندامت پیدا ہو جائے، دل میں شرمندگی پیدا ہو جائے، ہائے افسوس میں نے وہ گناہ کیوں کیا، میں نے روزہ کیوں نہیں رکھا، میں نے نماز کیوں نہیں پڑھی، میں نے تراویح کیوں نہیں پڑھی۔ تم نے گناہ کیا، روزہ نہ رکھ کر گناہ کیے، نماز نہ پڑھ کے گناہ کیے، تراویح نہ پڑھ کے گناہ کیے، اپنے گناہ پر ندامت، شرمندگی پیدا ہو جائے۔ دوسری بات، حضرت علی
رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، جو فرض تم نے چھوڑا، جو واجب تم نے چھوڑا، وہ فرض ادا کرو۔ رمضان میں فرض نماز تم نے نہیں پڑھا، قضا کرو۔ روزے نہیں رکھے، روزوں کی قضا کرو۔ زکات نہیں دیا، زکات ادا کرو۔ فطرہ ادا نہیں کیا، فطرہ ادا کرو۔ جو فرض، جو واجب تم نے چھوڑ دیا، ان فرائض، ان واجبات کو ادا کرنا یہ ضروری۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، تیسری بات، کسی کا مال تم نے ظلماً ناحق لے لیا ہے، ان کا مال ان کے حوالے کرو۔ ایسا نہیں میں نے قرضہ لیا، ڈبا دیا، توبہ کر رہا ہوں، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ روزہ رکھو، شب قدر میں حجر اسود ملتزم بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے اللہ سے معافی مانگو، تب بھی یہ گناہ معاف نہیں ہوگا جب تک کہ ان کا مال، ان کا قرضہ ان کے حوالے نہیں کرو گے۔ حوالے کرنا الگ بات، توبہ کرنا الگ بات۔ کسی کا مال دبایا ہے، فوراً ادا کرو، پھر توبہ کرو، یا توبہ کرو۔ جن کو دینا ان کو فوراً ان کے حوالے کرو۔ چوتھی بات حضرت علی نے بیان فرمایا، اپنی زبان، اپنے ہاتھ سے کسی کو ستایا، کسی کی غیبت کی، کسی کو ناحق مارا ہے، توبہ توبہ کر لینے سے گناہ معاف نہیں ہوتا۔ توبہ بھی کرو، ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو، میں نے تیری غیبت کی، مجھے معاف کر دے، میں نے فلاں دن ناحق تجھے مارا، مجھے معاف کر دے۔ لوگوں سے معافی مانگنا بھی ضروری، ادھر توبہ کرنا بھی ضروری۔ حضرت علی نے پانچویں بات بیان فرمائی، تم نے جو گناہ کیے وہ گناہ ہو گیا، آئندہ وہ گناہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ، پکی نیت کرنا یہ ضروری۔ اور چھویں بات حضرت علی نے فرمایا، اپنے نفس کو، اپنے جسم کو جن گناہوں میں تم نے مبتلا کیا، وہ گناہوں سے بچا کر اپنے نفس کو، اپنے جسم کو نیکیوں میں، خیر کے کاموں میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے نبی کی اطاعت میں اپنے جسم کا استعمال کروانا یہ ضروری۔ جن کے اندر یہ 6 باتیں پائی گئی، سمجھو وہ سچے دل سے توبہ کیا ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کر لو۔ یا اللہ رمضان یوں گزار دیا، معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہ سے معافی مانگو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مسلم شریف کی روایت، روزانہ 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ کون؟ امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء روزانہ 100 مرتبہ توبہ کیا کرتے تھے۔ امت کو پیغام، امت کو سبق دلانے کے لیے مجھے اور آپ کو روزانہ کتنی مرتبہ توبہ کرنا چاہیے؟ چند گھنٹے رہ گئے، چند لمحے رہ گئے، اللہ کو منوا لو، اللہ کو راضی کر لو، قرآن سے تعلق پیدا کرو۔ رمضان کا پیغام، شب قدر کا پیغام، رمضان کی رحمتوں، رمضان کی برکتوں کا پیغام یہی ہے۔ رمضان کے روزوں کا، رمضان کی تراویح کا پیغام یہی ہے۔ ہر ایک کا تعلق قرآن سے مضبوط ہونا چاہیے۔ عرفات کے میدان میں، حجۃ الوداع میں اللہ کے نبی علیہ السلام اسوا نامی اونٹی پر کھڑے ہو کر امت کو جو پیغام دیا، آخر میں یہی بیان فرمایا، وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا۔ میری امت کے لوگوں، اللہ کا قرآن، کتاب اللہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہو، مضبوطی کے ساتھ تھام کے رہو۔ دنیا کی کوئی طاقت
آپ کو گمراہ نہیں ہو سکتی۔ زندگی بھر قرآن سے تعلق پیدا کرو، قرآن پڑھو ہو، قرآن سیکھو، قرآن پہ عمل کرو، قرآن سمجھو، علماء سے تعلق پیدا کرو، مدارس سے تعلق، مکاتب سے تعلق، خانقاہوں سے تعلق، دعوت و تبلیغ سے تعلق پیدا کرو، حرمین کی محبت، حرمین سے تعلق پیدا کرو، یہ سب ضروری ہے۔ آخری پیغام رمضان کے اندر دارالعلوم دیوبند کے محتمم بڑے حضرت نے یہ پیغام دیا تھا کہ رمضان میں ضرور یہ پیغام دینا چاہیے، مجھے موقع نہ مل سکا، آج وہ پیغام دے رہا ہوں۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے ختم نبوت پر ایمان لانا ضروری۔ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، وہ دجال ہے، وہ مکار ہے، وہ جہنمی ہے، اسے انکار کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے نبی آخری نبی ہیں، ختم نبوت پر ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ ہمارے گھروں میں، بیوی کے دل میں، ماں باپ کے دل میں، بچوں کے دلوں میں یہ بات پیدا کرے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے ختم نبوت پر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ رمضان میں جیسی زندگی گزارے باقیہ رمضان بھی ویسی زندگی گزارو اور اچھی زندگی گزارو۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہماری زندگیوں میں بار بار رمضان لے کر آئے۔ دعا کریں گے، دعا کرنے سے پہلے رمضان کے لائق بھی بننا کہ میں رمضان کے لائق ہوں یا نہیں، میں اللہ کے دربار میں جانے کے لائق ہوں یا نہیں، پہلے لائق بننا پھر دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ یا اللہ رمضان کی نعمتیں، رمضان کی برکتیں، رمضان کی رحمتیں، رمضان کے انوارات، رمضان کی تجلیات بار بار نصیب فرما۔ حرمین کی حاضری یا اللہ بار بار نصیب فرما۔ دعاؤں کا اہتمام کریں گے، محبت اتحاد پیدا کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے جمعہ میں پوری مسجد بھری ہوئی، رمضان کے بعد بھی نماز زندہ کرو۔ چاند نظر آ گیا نماز معاف نہیں، نمازوں کا اہتمام کرو، دل پاک کر لو، دل صاف کر لو۔ سب سے پہلے میں اپنا دل ہر ایک سے پاک کر لیتا ہوں، صاف کر لیتا ہوں، اور دعاؤں کا بھی اہتمام کرتا ہوں۔ آپ بھی دلوں کو پاک کر لے، صاف کر لے، اپنا مال اللہ کے گھر کو لگائے، میرا مال اللہ کے گھر کے کام آئے۔ مال کے دینے کی برکت سے اللہ بار بار رمضان نصیب فرمائے، ہمارے روزے قبول ہو جائیں، ہماری تراویح قبول ہو جائے، ہمارے اعمال قبول ہو جائے، فلسطین آزاد ہو جائے، مسجد اقصی آزاد ہو جائے۔ یہ جذبے لے کر، یہ نیتیں لے کر اپنا مال، آخری جمعہ ہے رمضان کا، زیادہ سے زیادہ دینے والے بنے۔ اور بعض لوگ سمجھتے ہیں رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع یا جمعۃ الوداع، یہ سب غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ بہرحال اپنا مال اللہ کے گھر پہ لگاؤ، انشاءاللہ آئندہ جمعہ 1:30 بجے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 1:30 بجے بیان ختم ہو جائے گا۔ آپ جلدی آنے کی فکر کریں، اللہ ہمارے ہر عمل کو قبول فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔